ذکر۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسے ہے۔ تو ذکر کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے، اس کی کئی اقسام ہیں، قرآن، نماز، تسبیحات، علم کا سیکھنا سکھانا، پھر اسی طرح دوسروں کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں، نوافل میں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تعلیم قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے، فارمل وے میں، انفارمل وے میں، جہرن اور سرن، جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت افضل عمل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو، یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کمی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے، کچھ چھٹ گیا میرے ہاتھ سے، وہ خالی پن فوراً محسوس کر لیں ہم۔ ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے۔ پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، یعنی دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، مجالس ذکر، ذکر کی مجلسیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی، وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء و شہداء رشک کریں گے؟ فرمایا، یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہے جو اللہ کے ذکر پہ جمع ہوتے ہیں اور عمدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجوریں چن چن کے لیتا ہے۔ یاد رکھیے، جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہوں نا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لایا کریں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے۔ ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اگرچہ وہ اجر و ثواب کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گنوا دیا۔ ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، بد نصیب لوگ ہیں۔ عمرو بن عبسہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اللہ عز و جل کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی، یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے۔ تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا بدترین مخلوق، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ، یعنی آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، شجر، حجر، ہر چیز ذکر میں مشغول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو کے وقت گزار رہے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔